اس سے پہلے کہ وہ ہمیں جلائیں، ہم خود اپنے خیموں کو جلا رہے ہیں۔ روح کو جھنجھوڑ دینے والا یہ جملہ، یہ کمپین فلسطینی مجبور ہیں کہ اس کا آغاز کیا جائے، اور اس کمپین کا ٹائٹل یہی ہے، اور وہ اپنے خیموں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ یہ مایوسی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص خود سے اپنے گھر کو جلا دیتا ہے۔ گھر اس کا کیا ہے؟ ایک معمولی پلاسٹک کی شیٹ ڈلی ہوئی ہے جس پر فرش نیچے سے بالکل ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے کہ جسے بچا جا سکے، اور جو سہولیات ہیں ان خیموں کے اندر، ان بستیوں کے اندر، وہ انتہائی کم ہیں۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے ویڈیو بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی، یہ ویڈیو زیتون کے دارالاسلام کیمپ کی ہے، جہاں پر 1,54,000 سے زائد جو ڈسپلیس ہوئے فلسطینی ہیں وہ رہ رہے ہیں غزہ میں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اکتوبر سے لے کر اب تک جو کچھ اسرائیل نے کیا، اس میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی شہید ہوئی، جو کہ 72,615 ہے، 72,615۔ اس کے اندر 1,72,468 172,468 لوگ اس میں زخمی ہوئے، اور پھر اس کے بعد ظاہر کے سارے غزہ کے اس حصے کو، غزہ کے پٹی کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور جب یہاں پہ تباہی پھیل رہی تھی تو امت مسلمہ اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ ہمیں اس وقت بالکل کوئی یاد نہیں آیا کہ سیز فائر کے لیے اپنی ایفرٹس کریں، کو بھاگیں۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ نسل کشی جاری تھی اور ہم سو رہے تھے۔ اور ہم میں سب سے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز ہیں، جو سربراہان ہیں امت مسلمہ کے، مختلف ممالک کے بشمول پاکستان، ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارا کردار نہ ہونے کے برابر، کمزور سا ایک بیان جو ہم داغ دیتے ہیں کہ جناب بہت زیادتی ہو رہی، بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس بیان کی عملی حیثیت زیرو ہے، اور اس سے اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے امریکہ ناراض ہو اور اسرائیل ناراض ہو۔ اور پاکستان میں ہم نے احتجاج بھی کرنا نہیں دیا ہے سارے معاملے کے اوپر۔ اگر کوئی جمہوری طریقے سے احتجاج بھی کرنا چاہتا تھا اس ظلم کے اوپر تو ہم نے اس کو بھی سختی سے دبایا۔ یہ امت مسلمہ کی صورتحال ہے۔ اور اب جو لوگ 1 لاکھ تقریباً 50-52 لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں، ان خیموں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے احتجاج بہت کیا فلسطینیوں نے، لیکن جب ان کے احتجاج کو توجہ نہیں دی گئی تو اب سے چند روز پہلے انہوں نے ایک نئی کمپین کا آغاز کیا، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے خیموں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ، میری، آپ کی، ہمارے سربراہان کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو۔ اس وقت ان کیمپوں کے اندر بہت سی بیماریاں پھیل چکی ہیں، بشمول طاعون کا مرض جو کہ چوہوں کے کاٹنے سے ہوتا ہے، وہ پھیل رہا ہے اس تیزی کے ساتھ، کیونکہ چوہے بچوں کو، بڑوں کو رات نوچتے رہتے ہیں۔ یہ خیمے جس زمین پر بنے ہوئے ہیں وہ ریتلی زمین ہے، یعنی کہ ریت ہے اس کے نیچے، اور وہ سافٹ ہے اوبویسلی ریت کی وجہ سے، اور چوہے نیچے سے وہاں سے گھستے ہیں خیموں کے اندر، اور پھر خیموں میں گھس کر وہاں پر جو بھی بچے بڑے موجود ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ روز پہلے آپ نے شاید BBC پہ ایک 4 سالہ بچی کے والد کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہو، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے بھی جسم پر جا بجا چوہوں نے کاٹ کے زخم کر دیے ہیں۔ ان کی 4 سالہ بچی کے جسم پر بھی چوہوں نے کاٹا، اور اس کے ہاتھ پر اتنی شدت سے کاٹا گیا کہ وہ خون سے رنگ گیا سارا اس بچی کا ہاتھ۔ یہ صرف ایک بچی نہیں ہے، بلکہ یہ 1.5 لاکھ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے سب کے بچے اس مشکل پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور لوگ وہاں پہ سو نہیں پاتے کہ کہیں رات کو چوہے حملہ آور نہ ہو جائیں ان کے خیمے کے اوپر۔ ظاہر پتلی سی دیواریں یا ریت والی زمین ان کا تحفظ کرنے سے قاصر ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل انہیں مار رہا ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس سارے معاملے میں، اس سارے جگہ پر شہید ہو گئی۔ 824 فلسطینی شہید ہو چکا ہے، جنگ بندی کے بعد بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور 2316 فلسطینیوں کو زخمی کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور لیکن ہم ظاہر ہے کہ اب بالکل ہمارے لیے اگلی ایکٹیویٹی مل گئی ہے ہمارے سربراہان کو، ہم اب امن قائم کر رہے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان۔ یقیناً ایران ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے، ہمارا برادر مسلم ملک ہے، لیکن دوسری جانب ہمیں جو غزہ میں جو مسلمان اس وقت مشکل پریشانی میں ہیں عرصہ دراز سے 1948 سے لے کے اب تک، ہمیں ان کی مشکلات پریشانیوں کا بھی ضرور ادراک ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اپنی ڈیسپریشن کے حد تک ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے غزہ کا، یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک اسپیشل اپیل بھی کی ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ یہ لوگ
لوگ جو ہیں بہت پریشانی میں، اور خیمے ان کی پناہ گاہ کی بجائے اب ایک موت کا جال بن چکے ہیں ان سب کے لیے۔ یہاں پر پائپس بچھانے کی اجازت ہے اس خیمہ بستی میں جہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ اسرائیل کا یہ سمجھنا ہے کہ ان پائپوں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بوم یا کوئی اس قسم کی چیز حماس بنا لے۔ یہ ان کا ایک اپنا جو بھی انہوں نے اس کی توجہ پیش کی ہے کہ اس وجہ سے وہ وہاں پہ پورا ایک سسٹم جو ہوتا ہے فضلے کو نکالنے کا، گندگی کو نکالنے کا، لگتا ہے پائپس بچتی ہیں، ظاہر ہے وہ نہیں وہ بچھانے دے رہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر جا بجا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے سارے علاقے کے اندر، اور اس گندگی کی وجہ سے چوہے اور دیگر حشرات الارض بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آگے سے طاعون کی بیماری اور دیگر امراض ان خیموں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ادویات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر میسر ہیں۔ کھانا بھی ان بیچاروں کو کوئی ریگولر نہیں ہے، جب اسرائیل کی مرضی ہوتی ہے تو ان تک ایڈ پہنچتی ہے، مرضی نہیں ہوتی ہے تو ایڈ روک دیتا ہے۔ پینے کے پانی کے لیے صاف پانی نہیں میں کہہ رہا، صرف پینے کا پانی کہہ رہا ہوں، صاف پانی تو ایک لگژری ہے اس علاقے کے اندر، لیکن پینے کے پانی کے لیے بہت دور سے جا کر انہیں پانی لانا پڑتا ہے۔ سو ایک ایک بوند کو یہ ترس رہے ہیں پانی کی، اور اوپر سے یعنی کہ ایک تو پہلے ہی لٹے پٹے مرے ہوئے بیچارے پہنچے ہیں یہاں پر کٹے پھٹے، اور پھر اب وہاں جو کیمپ کی صورتحال ہے وہاں پر یہ ایک اور جو ان پر ایک عذاب اور پریشانی نازل ہوئی ہے، وہ اس پر پوری امت مسلمہ اور انسانیت توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ غزہ، فلسطین اور لبنان کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اب صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک ہمارے ضمیر کا امتحان ہے۔ کیا ہم 72,000 اموات کو، 72,000 شہادتوں کو یوں ہی خاموشی سے قبول کر لیں گے؟ جو اس وقت ایک طرح سے محصور ہیں ان کیمپوں کے اندر جو فلسطینی، ہم کیا ان کی مشکل و پریشانی پر خاموش رہیں گے؟ کیا ہم صرف آواز بھی نہیں اٹھا پاتے؟ یعنی کہ کمزور ترین درجہ ہوتا ہے یہ کہ آپ آواز اٹھائیں کسی معاملے کے اوپر کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور لیکن ہم ان کو شاید اس پہ آواز اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ میں نے خاصے ہفتوں سے کوئی ایسی رپورٹ، سٹیٹمنٹ اپنے مسلم امہ کی جانب سے، لیڈرز کی جانب سے نہیں دیکھی تھی، لیکن میں مجبور ہوا کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان کی پریشانیوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ وہ 72,000 شہادتیں جو ابھی ہوئیں گزشتہ 2-3 برس کے اندر، وہ قربانیاں دینے کے بعد بھی وہ ان پتلے سے خیموں کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم اللہ کے بعد ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس ضمن میں ان کی مدد کریں، اور محراب بھی اپنی اپنی حد تک جہاں پر اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ آپ سن رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ، اور میں فرحان اسلم برطانیہ میں رہتا ہوں، 29 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ میرا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو برائے مہربانی تو ایک تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں، عزیز و اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔